میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ اعم نوالہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ایسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ پہلی چیز جو اللہ جل شانہ نے جس کا حکم فرمایا ہے ایمان والوں کو، وہ ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی انسان کے اندر اطاعت کو پیدا کرتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، اس آدمی کے جسم کے سارے اعضاء، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، دل دماغ ہے، اس کے سارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں۔ یہ تقوی کا اثر ہے کہ اس کی زبان صحیح استعمال ہوگی، کان اس کی صحیح سنیں گے، آنکھیں اس کی صحیح دیکھے گی، اور ہاتھ پاؤں صحیح کام کریں گے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اور تقوی کا دوسرا معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور گناہ سے بچنا تب ہوگا جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، اور جو گناہ سے بچے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو گناہ سے بچے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو گناہ سے بچے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ جو گناہ سے بچے گا دنیا اور آخرت میں اللہ جل شانہ اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں اتاریں گے۔ اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتاریں گے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انی اذا اطعت رضیت، کہ جب زمین پر میرے بندے اور میری بندیاں میرے اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے اور ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرتے ہیں،
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رضیتو، میں ایسے خوش قسمت مسلمانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں اپنے بندوں سے تو پھر میں آسمان سے اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارتا ہوں، دلوں کو سکون دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی سہولیات سے پیسے ہیں، اس سے وہ دنیا کی چیزیں تو خرید سکتا ہے، 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا گھر اس نے بنا لیا، 1 کروڑ کی سواری اس نے خرید لی، 5,000 6,000 10,000 روپے کا سوٹ لگاتا ہے، لگا سکتا ہے، اس کے پاس مال ہے، 5,000 6,000 10,000 کے بوٹ خرید کر پہن سکتا ہے، اور دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے وہ کھا سکتا ہے، مال ہے، پیسے ہیں، لیکن سکون اور برکت اور رحمت یہ ایسی چیزیں ہیں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، اور یہ انسان کی اصل ضرورت ہے کہ اس کا دل سکون میں ہو، اس پر اللہ کی رحمتیں برکتیں آئے، یہ پیسے سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ سکون اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت یہ اللہ کی اطاعت سے آئے گی، اللہ کی فرمانبرداری سے آئے گی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے آئے گی، یہ پیسوں سے آدمی نہیں خرید سکتا۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی اطاعت پر اور فرمانبرداری پر آسمان سے رحمتیں اور برکتیں اتارتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي النِّهَایَةُ، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جن بندوں سے اور بندیوں سے میں راضی ہو جاتا ہوں ان پر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے اتارتا ہوں، اور میری رحمتوں اور برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی خزانوں کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، راحت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، سکون کے خزانے اللہ کے پاس ہے، رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ، کہ جب زمین پر میری نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، مجھے ناراض کیا جاتا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، اللہ نے یہ جسم دیا ہے، ان اعضاء کو غلط استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا استعمال غلط ہے، کانوں کا استعمال غلط ہے، زبان کا استعمال غلط ہے، ہاتھ پاؤں کا استعمال غلط ہے، اللہ جل شانہ فرماتے جب میری نافرمانی زمین پر ہوتی ہے، غضب تو میں اپنی نافرمانی سے غصے میں آ جاتا ہوں، وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں اور زمین پر لوگ میری حکموں کو توڑتے ہیں، میری نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، تو پھر میں غصے میں آتا ہوں، اور جب میں غصے میں آتا ہوں پھر میں آسمان سے لعنتیں برساتا ہوں، پھر رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے
جب آسمان سے مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہے وہ صرف اس آدمی تک نہیں رہتی جس آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس آدمی نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، جس آدمی نے اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ اللہ کی لعنت، یہ مصیبت اور پریشانی اور بلائیں یہ اس آدمی تک نہیں رہتی۔ اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اس کی 7 پشتوں کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہوں۔ سوچے آج ہم کتنی گناہوں کے اندر اور اللہ جل شانہ کی کتنی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اور نافرمانیاں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، ان چیزوں سے، ان گناہوں سے دور رہو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا۔ دیکھو ساری گناہوں کی معافی اللہ کے ہاں ہے، نماز نہ پڑھو، قضا لوٹاؤ، اللہ معاف کر دیں گے، معافی مانگو، کوئی اور گناہ کر لو اللہ جل شانہ سے توبہ کرو، استغفار پڑھو، رو اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی مغفرت اللہ کے ہاں نہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ نے یہاں پر لا کو پہلے کر دیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے، کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں ہے، الا اللہ۔ کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اور یہ جو آج کل ہماری زبانوں پر اللہ معاف فرمائے، چونکہ اب دیکھو ابھی انتخابات کے دور ہیں، الیکشن کے دنوں میں ہماری زبانوں پر کیسے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ ایک آدمی 2 ٹکے کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور ہم لوگوں کو جا کے یہ کہتے ہیں یہ ایسا کر دے گا، یہ تمہاری تقدیر بدل دے گا، یہ فلانا کام کر دے گا، یہ فلاں کر دے گا، یہ زمین کو اوپر آسمان کو نیچے کر دے گا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتا۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ ہاں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، تو جس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے یہ بدبخت ہے،
کہ یہ اس کا ذریعہ بن گیا، یہ کسی کی نقصان کا ذریعہ بن گیا، یہ کسی کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، یہ بدبخت ہے۔ ورنہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز شرک ہے، ان سے بچو۔ اور دوسری چیز السحر، جادو کرنا، اور جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، یہ دونوں جادو کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نہ نقاب باقی رہتا ہے، نہ ان کا اسلام اور ایمان باقی رہتا ہے، اللہ کی نبی نے فرمایا۔ اور آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، دنیا کی چیزیں دی ہیں، اللہ نے سکون دیا ہے، اب اس کو سامنے تو آ کر نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، کیا کریں؟ اب جاتے ہیں ان بدبختوں کے پاس، ان کافروں کے پاس، ان ہندوؤں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، اور پیسہ دے کر کہتے ہیں کہ اس پر جادو کرو، کیونکہ اس کے پاس مال ہے تاکہ یہ کنگال ہو جائے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تاکہ یہ کاروبار ختم ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے؟ اس آدمی کا ایمان باقی نہیں رہا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ جادو کرنے والا تو ہے ہی کافر، جو لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی کافر۔ لیکن یہ بدبخت مرد ہے یا عورت، یہ جادوگر کے پاس جا کر اس کو پیسے دے کر کسی کی زندگی کو خراب کرتا ہے، کسی کی زندگی کو تنگ کرتا ہے، کسی کو آپس میں لڑاتا ہے، اور جادو حق ہے۔ جادو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے نہیں کیا۔ جو کام آپ نے نہیں کیا ہوتا، آپ کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ میں نے کر لیا، اثر ہو گیا۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہوا، ایک فرشتہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف۔ پاؤں والے نے سر والے سے پوچھا، اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ اس کو جادو ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں، قصہ لمبا ہے، اللہ نے آخری 2 سورتیں اتاری، معوذتین جن کو کہتے ہیں، اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آدمی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ان چیزوں سے، چونکہ آج کل حسد عام ہے، حسد انسان کو لگتی ہے، نظر انسان کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ نظر بھی حق ہے، جادو بھی حق ہے، حسد بھی حق ہے۔ اور آج کل ایسے خبیث ترین انسان بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے، حکم کیا ہے؟ کوئی خوبصورت آپ نے دیکھ لیا، کوئی خوبصورت بچہ بچی، کوئی خوبصورت انسان، کسی کی خوبصورت گاڑی، کسی کی خوبصورت کپڑے، حکم کیا ہے کہ ماشاء اللہ کہو۔ کیا کہو؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ جیسے اللہ نے چاہا، یہ جو آپ کے پاس یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہے۔ جو آدمی کسی کی نعمت پر نہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس کے اوپر جادو کرتا ہے، یا اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، یا اس کو بدنظری کے ساتھ خراب کرتا ہے، یہ خبیث انسان اللہ کی چاہت پر بھی ناراض ہے۔ کیا یہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس پر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟
آپ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ماشاء اللہ نہیں کہتے، بارک اللہ نہیں کہتے؟ کیوں ان خبیثوں کے پاس جا کر ان کو پیسے دے کر؟ اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ یہ چیز خود سیکھ کر آ جاتے ہیں، جو آدمی اس کو سیکھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ منتر ہندوؤں کے پاس جا کر، سکھوں کے پاس جا کر، وہ جو کالے جادو ان کے پاس جا کر یہ چیزیں سیکھتے ہیں، اور اس کے سیکھنے میں کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اس کے سیکھنے میں وہ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ سکھانے والا کہتا ہے کہ 2-3 مہینے تک تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھنی ہے۔ کیسے نماز پڑھنی ہے بولو؟ بغیر وضو کے 3 مہینے مسجد میں جاؤ، بغیر وضو کے جاؤ۔ بتاؤ بھائی، جو جان بوجھ کر مسجد میں بغیر وضو کے آ کر ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، یہ آدمی مسلمان ہے؟ یہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ بیوی سے قربت کرو، لیکن 3-4 مہینے تک تو نے غسل نہیں کرنا۔ اب ناپاکی کی حالت میں بے غیرت پھرتا ہے، اور یہ چیز سیکھ کر آ کر پھر لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اب میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی نا تو میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا۔ کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا جہنم نہیں ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ کیا یہ مرے گا نہیں؟ جو لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے، لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کرتا ہے جادو کے ذریعے سے، کیا یہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا؟ کیا یہ قبر میں نہیں جائے گا؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے سامنے نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس دن میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کی بھی عجیب شان ہے۔ جو آدمی ظلم کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم آدمی کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ ظالم آدمی کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ وہ لمبی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس بدبخت نے اپنے لیے ظلم کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو اللہ نے اطاعت کا جذبہ اس کے اندر، کیونکہ دل کے اندر اللہ نے 2 مادے پیدا کیے، خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر 2 مادے اللہ نے رکھے، خیر کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے، شر کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ایک آدمی شر کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کا کام ہی شر کرنا ہے، فساد کرنا، شر کرنا، لوگوں کو توڑنا، لوگوں کے درمیان جدائیاں کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اللہ نے بھی اس کو لمبی زندگی دے دی تاکہ یہ ظلم کے اندر بڑھتا جائے اور اللہ کہا اس کا عذاب بڑھتا جائے۔ اس بدبخت کو جب اللہ پکڑیں گے اور اس کو جب عذاب ہوگا، پھر یہ اس وقت افسوس کرے گا، لیکن وہ افسوس کسی کام نہیں ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ یہ دوسرا گناہ ہے ان 7 گناہوں میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ تیسرا گناہ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہے کہ کسی نے کسی کا قصاص ہو، لیکن وہ بھی قصاص بھی حکومت کے ذمہ ہے، وقت کے حکمران اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا گناہ کیا ہے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اور جو درمیان میں واسطہ بنتے ہیں ان سب پر اللہ کی نبی نے لعنت بھیجی، جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آدمی بینک میں جا کے سود کا کام کرے، آج کل باہر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اس علاقے میں ہو رہا ہے۔ ایک بھینس 60 آدمیوں کے ہاتھ پر بکتی ہے،
कैसे? एक आदमी मजबूर है, वो आ गया, किसी ने उसको बताया, क्योंकि इन्होंने चेले छोड़े होते हैं, आदमी छोड़े होते हैं कि जाके तलाश करो मुहताजों को, जिनकी ज़रूरत है उनको तलाश करो। उनके पीछे जाते हैं, आपके ऊपर बड़ी मजबूरी है, आप परेशान हैं, आप ये काम कर ले, उसको तरगीब देते हैं। जैसे उलमा और तबलीग वाले और नेक लोग अच्छे कामों की तरगीब देते हैं, ऐसे बुरे लोग भी हैं, बुरे कामों की तरगीब देते हैं। उसको मजबूर करके वहां लाते, उसको कहते हैं कि भाई ये भैंस है, इसको, वो भैंस हकीकत में 70,000 रुपए की है, उसकी वो कीमत 1 लाख रुपए लगाते हैं। ये 1 लाख रुपए की भैंस है, इसको आप ले लो और नकदों में जो है ना 60,000 रुपए में बेच दो, आपको नकद 60,000 रुपए मिल जाएंगे, ये बाद में पैसे मुझे बाद में दे देना। अब उधर ही उसका बंदा खड़ा होता है, उन्होंने आपस में पूरी प्लान बनाई होती है। वो जब भैंस उससे ले लेते हैं, उसको कहता है ऐसा करो कि ये भैंस को इधर ही छोड़ दो, मैं तुम्हें 60,000 रुपए नकद दे देता हूं। वो भैंस है ही 60,000 रुपए की, 60,000 रुपए नकद ले लो और 40,000 रुपए उसके ऊपर सूद चढ़ा देते हैं। ये कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह की नबी ने लानत की है इस पर, इसलिए इस गुनाह से बचना चाहिए। और 5वां गुनाह, व अक्लु मालिल यतीम, किसी यतीम का माल खाना, उसका हक खाना, ये भी उन बड़े गुनाहों में से है जो इंसान को हलाक कर देगी। और 6ठा गुनाह, जब लड़ाई काफिरों के साथ हो रही है और ये जो है ना बुज़दिल भाग जाए, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और 7वां गुनाह, वक़ज़्फ़िल मुमिनातिल मुहसनातिल गाफिलात, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई। चाहे किसी पाक दामन मर्द पर तोहमत लगाई, चाहे किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई, ये बहुत बड़े गुनाह है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इनसे बचना चाहिए। अगर हम सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, इत्मीनान की ज़िंदगी चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी चाहते हैं और अल्लाह की रहमतों और बरकतों वाली ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने आप को इन गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।